ہو رہے ہیں، بد زبانیاں ہو رہی ہے، گندا دہنی لان تان کیا جا رہا ہے، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اللہ اسی لیے بتا رہا ہے اور وارننگ دے رہا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم راہ الہی میں حق کو غالب کرنے کے لیے نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تمہارے بدلے دوسری قوم لائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ تو اس طرح اے اسلام کے لمبرداروں، اللہ ارادے کا پکا ہے، وعدے کا سچا ہے، اللہ اپنا کام کس طرح انجام دینا چاہتا ہے جانتا ہے، وہ جانتا ہے اپنا کام کس طرح انجام دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کو اس کی خبر نہیں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے کرتے مسلمان اپنی شناخت کو کھو دیا ہے، مسلمان اپنی پہچان کھو دیا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتا دوں، جیسے کہ شیر ہے، شیر بکریوں کے ساتھ رہتے رہتے اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا، شیر اپنی پہچان کھو دیا، شیر اپنی شناخت کھو دیا، شیر اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا۔ ایک دن تمام جانور گھاٹ پر پانی پینے گئے، گھاٹ پر تمام جانور پانی پینے گئے تو پانی میں جو تصویر نظر آتی ہے، شیر پانی پیتے پیتے پانی میں جو تصویر نظر آتی ہے، شیر پانی میں دیکھا کہ یہ تمام جانور ایک جیسے ہیں، لیکن میں تو ان سب سے الگ ہوں، میری پہچان الگ ہے، میری شناخت الگ ہے۔ شیر اپنے آپ کو پہچاننے لگا کہ میں تو سردار ہوں، شیر پہچاننے لگا۔ تو اسی طرح سے آج مسلمان غیر اقوام کے ساتھ رہتے رہتے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے، ان کے جیسا کھانا، ان کے جیسا پینا، ان کے جیسا کمانا، ان کے جیسا سونا، ان کے جیسا رہنا سہن اور ان کے جیسے رسم ریت میں پھنس کر اپنی شناخت کو کھو دیا ہے۔ اے مسلمان، تو خلیفۃ الاقوام ہے، تو پہچان، تو اپنے آپ کو پہچان، تو کون ہے؟ تو خلیفۃ الاقوام ہے، تو تمام قوموں کا سردار ہے، تو تمام قوموں کا خلیفہ ہے مسلمان۔ آج مسلمان سردار رہنے کے باوجود، لاکھوں کروڑوں میں رہنے کے باوجود مسلمان جوتے کھا رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ مسلمان کا انداز، آج ہمارے ایمان کا انداز بیاں کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے ایمان کا انداز بیاں؟ وہ مٹھی بھر مسلمان کیسے کامیاب تھے اور آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے پاس جو شریعت تھی، ہمارے پاس بھی وہی شریعت ہے، ان کے پاس جو نبی تھے، ہمارے پاس بھی وہی نبی ہیں، ان کے پاس جو قرآن تھا، ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے، پھر آج قرآن ہماری رہنمائی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ صحابہ کرام جس کو مانتے تھے، وہی قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن پھر ہماری رہنمائی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آخر کیا تھا ان کے پاس؟ قوت ایمان تھا، ایمان کی قوت تھی۔ قوت ایمان کے سبب چند ہزار صحابہ کرام 2 لاکھ روم کے یہودیوں کو ہرا دیے۔ قوت ایمان کے سبب چند ہزار صحابہ کرام 3,60,000 ایرانیوں کو ہرا دیے۔ قوت ایمان کے علاوہ کیا تھا؟ اوزار ہتھیار جنگوں میں لڑنے کے لیے کیا تھا؟ 2 مہرے 6 زرے 8 شمشیریں، 2 مہرے 6 زرے 8 شمشیریں پلٹ کر رکھ دیے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹ کر رکھ دیے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تھا ان کو بھروسہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تھا ان کو بھروسہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا کامل یقین تھا۔ اے اسلام کے لمبرداروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام دنیا انسانیت کے لیے ہے۔
ایک خطے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ محفوظ ہے، اور توہن و کرہن تمام دنیا انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یجمع الرسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت جمع ہونے والا دن، یعنی ایک دن تمام دنیا انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سب کو جمع ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی عدل و انصاف کی ہے کہ اگر بچے بھی جاننے لگ جاتے ہیں تو عاشق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیم ایسی کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، کسی بیوہ کے سامنے بیوی سے محبت نہ کرو، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کا اظہار نہ کرو۔ ہمارے نبی وہ ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جو انگلی اٹھا دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، پلٹے سورج کو واپس لوٹا دے، قبلے کے لیے کعبۃ اللہ کی خواہش ظاہر کرے تو کعبہ قبلہ بن جائے۔ ایسی حکمتیں، ایسی تاریخ جب ہم ہمارے بچوں کے سامنے رکھیں گے تو ہماری اولاد کے دلوں میں پیار و محبت امٹ کر آئے گا۔ ہر ماں کا فریضہ ہے، ہر ماں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں، ورنہ حشر کے دن ہر ماں کو پوچھو گی، حشر کے دن ہر ماں کو پوچھو گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال وحب نبیکم وحب اہل البیت وقراءۃ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلا اپنے نبی سے محبت، دوسرا اہل بیت سے محبت، تیسرا قرآن کریم کا پڑھنا۔ اپنے نبی سے محبت کے لیے پہلے ہم مائیں، ہم خواتین تاریخ اسلام کا مطالعہ، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے حالات، قربانیوں کے واقعات ہم ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے، اور ہم قربانیوں کے تذکرے ہمارے نبی کے جنگوں کے حالات ڈالیں گے ہماری اولاد کے سامنے، تو لازمی بات ہے کہ یقیناً ہمارے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا اہل بیت کے لیے سورہ احزاب میں آیت تطہیرہ نازل ہوئی۔ اہل بیت کے لیے اکثر لوگ یہ گما کرتے ہیں کہ اہل بیت کا تذکرہ کہاں ہے، بہت سارے اس میں سورہ حشر میں ہے، سورہ کوثر میں ہے، بہت ساری جگہ اہل بیت کا ذکر ہے، اور یہاں پر سورہ احزاب آیت تطہیرہ نازل ہوئی اہل بیت کے لیے۔ اہل بیت کے لیے سورہ احزاب میں آیت تطہیرہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین اہل بیت سے صرف محبت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کے خاندان سے ایسی محبت کرو، مودت کرو میرے حبیب کے خاندان سے۔ تو مودت کا معنی کیا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح اہل ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ دونوں محبت لے کر جب ہم پڑھیں گے، یہ دونوں محبت اپنے دلوں میں رکھیں گے، اور لازمی بات ہے کہ اپنے نبی سے محبت دل میں ہے، تو نبی کی محبت جب دل میں ہے تو خود بخود نبی کے خانوادے سے محبت ہو جائے گی۔ بلکہ ہمارے نبی کی محبت جس سے نسبت رکھتی ہے، جس سے ہمارے نبی کا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ چیز بے جان ہی کیوں نہ ہو، ہم کو اس سے رغبت ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ 2 محبتوں کو لے کر ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن معرفت والا کلام ہے، معرفت والے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے نبی کی محبت، ادب، احترام، تکریم و تعظیم رہنا ہمارے اندر بے حد ضروری ہے۔ نعوذ باللہ اگر نبی کی محبت ختم ہو گئی، ادب و احترام، تکریم و تعظیم ختم ہو گیا، تو پھر ہم قرآن کریم کے کلام کو ہم حقیقت میں جو سمجھنا ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ علم حاصل ہوگا، کیسا علم حاصل ہوگا؟ فتنے فساد والا علم حاصل ہوگا۔
بغیر نبی کی محبت، ادب، احترام کے فتنے فساد والا علم حاصل ہوگا۔ لہٰذا ہمارے نبی کی محبت اور ادب و احترام رکھ کر، اہل بیت کی محبت رکھ کر، یہ دو محبتیں رکھ کر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معرفت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور ایسا علم حاصل ہوتا ہے کہ خود بھی امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے باری تعالیٰ ہم کو تیرے حبیب کا وفادار بنا دے، ہم تیرے حبیب سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے باری تعالیٰ حقیقی معنوں میں جس طرح محبت کرنے کا حق ادا کرنا ہے اسی طریقے سے حق ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ کامل ایمان والے بن سکے، تاکہ ہم کامل ایمان والے بن سکے اور تیرے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین رب نجنی من القوم الظالمین رب انصرنی علی القوم المفسدین ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر وجل من لدنک سلطانا نصیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔